یہ بہت جو ہے وہ غلط حرکت ہے، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کو اس لفظ کا ان کو مطلب نہیں پتہ تھا تو ان کو پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ اس ورڈ کا ریئل مطلب ہے کیا. بھائی اصل بات یہ ہے نا کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ بغیر تحقیق کی اور بغیر اس طرح یہ کام کرتے ہیں. ان سے آپ خود کلمہ پوچھیں، وہ کلمے کے فرائض کا بھی نہیں پتہ، بالکل ایسے نماز کے فرائض کا نہیں پتہ. وہ دعویٰ کرتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، اور نبی اسلام کی تعلیمات تو سیکھیں. نبی اسلام کی یہ تعلیمات ہیں. مطلب ایٹ دا ٹائم اپنی شدت پسندی دکھا دیتے ہیں اور پھر آپ نے کہتے ہیں کہ ہم تو ٹیررسٹ نہیں ہیں، سارے ہم اس طرح کیوں سمجھتے ہیں. تو میرے خیال سے اپنے پورے ورلڈ پہ آپ اپنے کیا ویو آپ کیا دے رہے ہو، پاکستان کو آپ کیا ریپرزینٹ کر رہے ہو کہ بس افسوسناک ہی واقعہ ہے. بٹ آئی اپریشیٹ اے ایس پی شہر بانو. ہماری قوم پڑھی لکھی جو ہے باشعور قوم بن کے بھی کام ایسے کر رہے ہیں کہ ان کو کوئی پڑھا لکھا نہیں کیا تھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کیسی ہیں میڈم؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. اچھا میڈم، بات کریں گے ابھی کل ہی کا ایک واقعہ ثانیہ ہوا ہے ادھر لاہور اجرا بازار میں. ایک عورت کو نا تشدد کا نشانہ بنایا گیا صرف اس بیس کے اوپر کہ اس نے جو ڈریس پہنا ہوا تھا نا اس کے اوپر عربک کیلیگرافی میں نا صرف لفظ حلوہ لکھا ہوا تھا. اور اس کو مطلب کہ جہاں پہ وہاں پہ جتنے بھی لوگ تھے موجود انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید کوئی مقدس الفاظ ہیں یا کوئی قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں یا اس طرح، مطلب کہ انہوں نے سمجھا شاید یہ عربک میں کچھ مقدس الفاظ ہیں. تو انہوں نے یہ سمجھتے ہوئے مطلب کہ اتنی شدت پسندی کو اپنایا اور مطلب کہ اس عورت کو تشدد کا نشانہ بنایا. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ کتنا کو غلط؟ میرے مطابق تو یہ بہت جو ہے وہ غلط حرکت ہے، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کو اس لفظ کا ان کو مطلب نہیں پتہ تھا تو ان کو پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ اس ورڈ کا ریئل مطلب ہے کیا. اور اس کے بعد یہ کہ اگر ان کو پتہ چل بھی گیا چلے اس کا بالفرض اس کا مطلب ہے کیا، تو پہلی بات تو ان کو اس سے ڈائریکٹ فزیکلی وائلنس نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ان کو اس کو ڈائریکٹ جو ہے وہ پولیس کو بلائیں یا پھر اس کو کسی کو پورا پروٹوکول دیکھیں کہ کیا بنتا ہے اس کا. دوسری بات یہ کہ اگر ان کو اس پہ اتنا زیادہ ان کو غصہ آ بھی گیا ہے کہ ان کی جو ہے وہ ریلیجیسلی ان کو لگ رہا ہے کہ ہمارے ریلیجن کو وائلیٹ کیا گیا ہے، تو اس کو ڈائریکٹ فزیکل وائلنس کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے بالکل بھی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پاکستانی عوام ہے اس کو بالکل بھی اس معاملے میں اویئرنیس نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ بالکل ہوتی تو پھر وہ یہ کام کرتے ہی نا. انہیں علم ہی نہیں ہے کہ لکھا ہوا کیا ہے، اس کے معنی اور مفہوم کیا ہیں. انہوں نے بس یہ سمجھا کہ عربک میں لکھا ہوا ہے یا شاید یہ کوئی مقدس الفاظ ہیں اور یہ ہمارے مذہب میں توہین کی جا رہی ہے ہمارے اسلام کی، تو اس کو تشدد کا نشانہ بنا دیا. دیکھیں یہ تو نہیں ہوتا نا کہ عربک کا کوئی بھی ورڈ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مقدس کو قرآنی آیات ہے. عربک از ناٹ یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف وہ قرآن کا ہی کوئی ورڈ ہے. اوبویسلی اس کا تو کچھ بھی لائک لینگویج ہے، اس کا تو کوئی بھی مطلب ہو سکتا ہے. تو یہ ہے کہ اسپیشلی جو پاکستان کے انفلوئنسرز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس چیز پہ تھوڑی سی اویئرنیس لے کر آئیں. وہ جو ہے وہ ان کپڑوں کو، ان جو پاکستان کے ڈیزائنرز ہیں ان کو تھوڑا سا ان ڈریسنگ کو عام کریں، ان ورڈس کو تھوڑا سا یہ جو ہے وہ عام بھی جو ہمارے جیسے ڈیلی ہم یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں تو ان کپڑوں کو تھوڑا سا عام کریں. ہم جیسے ہم پہنا کریں تو تاکہ وہ دیکھیں تو ان کو یہ پتہ چلے کہ یہ کپڑے پہنے عام ہے، جو ورڈز ہیں یہ عام ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ جو پہن کے گھوم رہے ہیں وہ یہ چیز ہے کہ ہم نے بہت کوئی ایسا ورڈ پہنا ہوا ہے کہ یہ ہم نارمل پہن کے نہیں گھوم سکتے. اور اگر ہم نے کسی نے پہنا ہوا ہے تو اس چیز کو ایسے نہیں کہ اٹھا کے پکڑ کے مارنا شروع کر دیں کہ یہ لڑکی نے کیا پہن لی ہے. اور یہ کہ باقی میں ان کو اپریشیٹ کروں گی جو یہ اے ایس پی ہیں، انہوں نے آ کے جو اے ایس پی شہر بانو وہاں پہنچی، انہوں نے اس معاملے کو سیریس لیا اور اس عورت کے مطلب کہ حق میں انہوں نے بولا سب کچھ. اور وہاں جا کے انہوں نے ایک بیان ریکارڈ کروایا ہے جس میں وہ عورت بولتی ہیں، وہ جس کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں معذرت کرتی ہوں اگر میرے اس ڈریس کی وجہ سے جس کسی کی بھی دل آزاری ہوئی ہے تو میں پھر بھی معذرت کرتی ہوں، چاہے میں حق پر ہوں لیکن پھر بھی میں معذرت کرتی ہوں. تو یہ کتنا پازیٹیو جیسچر ہے ان کی طرف سے. بالکل بہت پازیٹیو جیسچر ہے یہ کہ وہ اب ظاہری بات ہے کہ ایز اے لیڈی ان کے لیے وہ وہاں پر آئی اور وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ سب کو معاملے کو ہینڈل کیا. حالانکہ دیکھیں اب جو بندہ حق پہ ہے وہ کبھی کبھی کبھار یہ بھی ہے کہ وہ ڈر بھی سکتی تھی کہ میں نے یہ غلط نہیں کیا، بٹ یہ کہ انہوں نے اپنی غلطی کو ان کو حق پہ ہونے کے باوجود بھی وہ تسلیم کیا، وہ بہت اچھی ان کی طرف سے ان کا یہ تھا. اور باقی یہ ہے کہ پاکستانی عوام کو تھوڑا سا اب اپنے اندر تھوڑی سی یہ شعور لے کے آنا چاہیے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ اب ہر دفعہ اپنے ہاتھ میں معاملہ لے لیا جائے. ہم لوگ غلط کر لیتے ہیں پھر بعد میں جب ہماری ریپوٹیشن پورے آل اوور دی ورلڈ ڈسٹرب ہو جاتی ہے پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے بالکل ایسے ہی کہ آپ سے پھر زیادہ خراب ہوتا ہے کہ لوگ مطلب کہ ایٹ دا ٹائم اپنی شدت پسندی دکھا دیتے ہیں اور پھر آپ نے کہتے ہیں کہ ہم تو ٹیررسٹ نہیں ہیں، سارے ہم اس طرح کیوں سمجھتے ہیں. تو میرے خیال سے اپنے پورے ورلڈ پہ آپ اپنے کیا ویو آپ کیا دے رہے ہو، پاکستان کو آپ کیا ریپرزینٹ کر رہے ہو کہ آپ اسلامک کنٹری. بالکل یہ کہ آپ ایک ورڈ کے پیچھے آپ ایک وومن کو مطلب وومن کیا ہے، آپ ایک اس کی مسلمان میں ایز اے ریلیجن ہم نے کیا اس کو ریپرزینٹ کیا کہ وومن کی یہ رسپیکٹ ہے کہ آپ ایک ورڈ کے پیچھے اس کو فزیکل وائلنس کا نشانہ بناتے ہیں. تو اس کا یہ ہے کہ پھر آپ کو تھوڑا سا
ध्यान देना चाहिए हमें अपनी सोसाइटी वैसे सोसाइटी है, मर्दों को अब थोड़ा सा अपने आप में शऊर लेके आना चाहिए कि एक वुमेन की रिस्पेक्ट क्या होती है। और बाकी ये कि एज अ लेडी शहरबानो जो ASP शहरबानो है उनका तो मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ, और लेडी को भी अप्रिशिएट करती हूँ कि मैं उन्होंने जो है वो अपनी बल्कि वो आई थिंक वो बाहर से आई हुई थी मेरे ख्याल से वो लेडी जो थी। हाँ जी, तो ये है कि बस अफसोसनाक ही वाक़या है, बट आई अप्रिशिएट ASP शहरबानो, और ऐसे वाक़े जो है वो आइंदा तो नहीं होने चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही है। चलिए मैडम, थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा सर, आपने कल एक सानिया हुआ इधर इशरा बाज़ार लाहौर में ही, तो वो आपने श्योरली आपने सुना होगा या वीडियो देखी होगी कहीं, तो वो सर उसके ऊपर बात करने जा रहा हूँ मैं। तो बात ये है कि अब देखें ना, एक औरत जो है वो मतलब कि अनजाने में एक ड्रेस ऐसा पहन के जाती है जो मतलब कि जिसके ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ कोई इतना इस्लामिक वर्ड नहीं लिखे हुए, सिर्फ़ और सिर्फ अरेबिक में लिखा हुआ है, लेकिन सिर्फ लफ्ज़ क्या लिखा हुआ है, सिर्फ हलवा प्रिंट किया हुआ है अरेबिक कैलीग्राफी में। तो क्या कहेंगे सर, जिस तरह उसके ऊपर तशद्दुद किया गया और शिद्दत पसंदी इख्तियार करके लोगों ने मतलब कि देखे अनजाने में उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, तो आपकी क्या राय है कि ये कितना ज़्यादा जुल्म किया गया उसके ऊपर? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, चलें आपने एक हम सभी अपना पॉइंट ऑफ व्यू ले लिया जी। अच्छा देखें, असल मसला ये है कि हम जो ना पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती हम कौम किस तरफ जा रहे हैं। हमें बिल्कुल जो है एक यानी कि यकीन माने, सियासतदानों को तो मजाक बना ही बना हुआ था, अब आम आवाम को देखें ये रुझान है, बिल्कुल ऐसे ही है कि अब ये पता नहीं चलता कि भाई आप देखें अवेयरनेस नहीं है इंसान के अंदर। ऐसे ही है। बड़ी हैरत की बात है, रात को मैं सोशल मीडिया पर ये वीडियो देख रहा था और लोगों ने किस तरह उस औरत को घेरा हुआ था और जो नाराबाजी कर रहे थे। तो ये अब देखें जड़ावाला में जो वाक़या हुआ था उसके अंदर क्या था, पीछे उसका पस मंज़र तो यही था कि वो उन्होंने बग़ैर लॉजिक के और बग़ैर किसी तहकीक के बाद जो है ना, और नबी अस्सलाम की हदीस है, ऐसे ही है। मुनाफिक के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो है ना बग़ैर तहकीक की ये बात आगे तो पहुँचा दे, खिला दे। तो इसके अंदर कोई सदाकत नहीं है। अब उसका लिबास जो है ना वो उसके अरबी कोई लफ्ज़ लिखा हुआ था, शायद जिस तरह आप कह रहे हैं हलवा लिखा हुआ था, ठीक है। तो अब पहली बात यह कि हमारी कौम को जांचना चाहिए, देखना चाहिए, तहकीक करनी चाहिए कि भाई इसके अंदर क्या है। बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरा, कोई भी अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तानी इस्लामी रियासत है, कोई भी बंदा सोच भी नहीं सकता इस बारे में कोई इस तरह की कुरान मजीद की बेहरमती करेगा या लिबास पहन कर बाहर जाएगा। और लोगों ने एक बड़ा गलत रिएक्शन दिया जिससे आलमी दुनिया में एक बड़ा जग हसाई हुई। बिल्कुल ऐसे है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कौम को। सर अब देखें ना, पाकिस्तान में जिन लोगों ने मतलब कि उस औरत को जुल्म का निशाना बनाया है, तशद्दुद किया है, उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे कि वो एक इस्लामिक कंट्री में रह के उनको इतना तक इल्म नहीं हुआ कि सामने लिखा हुआ क्या है। अब एक मुसलमान कहते हुए भी शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए ना कि आपको इल्म नहीं है कि लिखा हुआ क्या है, बस अरबी लिखी हुई है, आपने उसको तशद्दुद का निशाना बना दिया। असल प्यारे भाई, असल बात ये है ना कि ये लोग जो ना ये बग़ैर तहकीक की और बग़ैर इस तरह ये काम करते हैं। इनसे आप खुद कलमा पूछें, वो कलमे के फ़राइज़ का भी नहीं पता, बिल्कुल ऐसे नमाज के फ़राइज़ का नहीं पता। वो दावा करते हैं हम आशिक रसूल है, और नबी इस्लाम की तालीमात तो सीखें। नबी इस्लाम की ये तालीमात हैं, जब तक आपको मुकम्मल तौर पर 100% यकीन न हो कि भाई इसने ये, फिर भी आप कानूनी चाराजोई करें। अगर कोई ऐसा मामला भी है तो पाकिस्तान का निज़ाम है, कानून मौजूद है, आप उससे कानूनी चाराजोई करें, आप बिल्कुल कानून के कटहरे में उसको लेकर आएँ। ये तो नहीं कि भाई आप जो है वो जिस तरह जड़ा वाला वाक़या हुआ दीगर हम देखते रहते हैं, इस तरह निज़ाम नहीं होना चाहिए। मुल्क के अंदर एक निज़ाम, कानून की बालादस्ती। और बड़ी हैरत की बात है कि यहाँ पर तकरीबन हर पढ़ा लिखा लोग भी, हर पढ़ा लिखा तबका भी इस काम में मुलव्वस होते, किसी ने उनको रोका नहीं है। और वो तो उनकी चले बाद में वो SSP जो थी उन्होंने ASP शहरबानों ने वहाँ पे आके मतलब कि उसको एक्शन लिया और बताया लोगों को कि ये बहुत ही आप गलत कर रहे हैं, कोई ऐसी वैसी मतलब कि कोई बेहुरमती वाली बात नहीं है और ये सारा सीन मतलब कि सेफ है और आप लोगों ने बहुत गलत किया। और उन्होंने अपनी जान को खतरे में डाल के उस लड़की की जान बचाई है। सर क्या कहेंगे उनकी ब्रेवरी के ऊपर? बस मैं तो उनको खराज अकीदत पेश करता हूँ और मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। ये उन्होंने अपना फ़राइज़ मनसबी जो था बड़े अच्छे तरीके से बतरीके से निभाए, लेकिन कौम की मुझे बड़ी मायूसी हुई है। ये भी चाहिए सोशल मीडिया पर फिर ये अक्सर लोग नीचे कह रहे थे कि भाई ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन हम हर वाक़े के बाद ये बात करते हैं। बिल्कुल वाक़े हो जाते हैं, साने हो जाते हैं, उसके बाद हम ये बात करते हैं, लेकिन इससे पहले इसको ये सदबाब करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। इससे पहले इससे हमें अवेयरनेस होनी चाहिए, एजुकेट करना चाहिए आवाम को कि भाई ये नहीं कि कोई किसी को आप देखें और उसको फतवा लगाना शुरू कर दें। बिल्कुल ऐसे है। उसके ऊपर आप कहें भाई आप काफिर हैं, आप जो है मुल्हिद हैं, आपने तो बेहरमती कर दी, दीन की बेहरमती कर दी, इस्लाम की बेहरमती कर दी। तो अल्लाह का शुक्र है ऐसा कोई मसला नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत
یہ ایمان کا ہمیں جو ہے بنیادی جزو ہے، ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. لیکن البتہ یہ کہ یہ عوام جو یہ کام کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ سمجھداری کا مظاہرہ کریں بالکل. اور سوچ سمجھ کر یہ کام کریں. اب حقیقت میں چلیں اس کی کوئی حقیقت ہو تو پھر بھی بندہ بات کرے، اس کی حقیقت بھی نہیں ہے. اور اس میں عالمی دنیا میں بہت جو ہے ہمیں یہ سمجھا جاتا ہے بھائی ایک مسلم اسٹیٹ کی وہ ریپوٹیشن خراب ہوگی. شدت پسندی اور اسلام جو ہے وہ جس طرح لوگ اس کے اوپر اسلام فوبیا کا نظام چل رہا ہے، تو مہربانی فرما کر آپ جس کام کو لے کر چل رہے ہیں اور یہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، پڑھے لکھے لوگوں کی رائے لیں، آگے شیئر کریں. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. اور ان لوگوں کو چاہیے کہ اس طرح کے کاموں کو نہ کریں. سر اس عورت جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہے، اس عورت کے اس ظلم کے بعد اس سے ایک بیان لیا گیا ہے تھانے میں جا کے، ابھی آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے کہ یہ جو آپ نے ڈریس پہنا ہوا ہے، تو اس نے بڑی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ بیان جاری کیا ہے کہ میری وجہ سے یہ، حالانکہ اس میں ایسی کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر میری وجہ سے یہ جو میں نے ڈریس پہنا ہے اس کی وجہ سے کسی جس کا بھی دل ٹوٹا ہے یا جس کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں معذرت چاہتی ہوں. پھر بھی وہ معذرت کر رہی ہیں. سر بس یہ ان کی اعلیٰ ظرفی اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھے انسان کی یہ نشانی ہے. باقی ہماری قوم کے اندر جو ہے نا وہ اب کیا کہا جا سکتے، ضمیر مردہ ہو چکا، ضمیر مردہ ہو چکے ہیں، شرم ان کو مگر نہیں آتی. بالکل. تو ہماری قوم صرف ان کی بات نہیں ہے، کہیں بھی آپ یہ دیکھیں گے مسئلہ جو ہے نا یہ بڑا گمبھیر ہوتے ہیں. بالکل ایسے اور لوگ شروع ہو جاتے ہیں بغیر تحقیقات. آپ سب سے پہلی بات ہے کہ آپ انویسٹیگیٹ کریں، تحقیق کریں، بات کی تہ تک جائیں کہ اصل معاملہ کیا ہے. سنی سنائی بات کو لے کر چلتے ہیں اور اس کے بعد پورے ملک کو آپ آگ لگا دیتے ہیں. تو یہ بات نہیں ہونی چاہیے. اور بہرحال یہ کہ چلیں، اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو بھی ہدایت دے، سب کو ہدایت دے اور نیک راستے پر لے کر آئے. پاکستانی قوم بحیثیت مسلم ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کے لیے مثال بنے، پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ہم ایک اچھی مثال بنے، ماڈل کے طور پر سامنے آئیں. لیکن آئے روز کوئی نیا لطیفہ سامنے آ جاتے، آئے روز کوئی نئی ایسا واقعہ سامنے آ جاتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا پوری قوم کا سر شرم سے جھک جاتے. بالکل ایسے. تو ہماری قوم پڑھی لکھی جو ہے باشعور قوم بن کے بھی کام ایسے کر رہے ہیں کہ ان کو کوئی پڑھا لکھا نہیں کیا تھا. تو اس لیے یہ کہ میرا آخری میسیج یہی ہے کہ ہمیں دین اور اسلام کی صحیح سمجھ، دین اور اسلام کی صحیح سمجھ بھی بہت ضروری ہے. بالکل. صرف کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر یہ کافی نہیں ہے. بالکل ایسے ہے. دین پر صحیح طریقے سے آپ کو کاربان رہنا، صحابہ کرام کی سیرت، نبی اسلام کی سیرت سے سیکھنا، علماء کرام اور جو اولیاء کرام ان لوگوں کی سیرت پر چلنا، ان کا منشا اور ان کا مقصد کیا تھا، انہوں نے کیسی زندگی بسر کی ہے. ٹھیک ہے. بہرحال یہ لوگ مطلب دین کے دعوے دار بنے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی ہمیں نبی کے ساتھ بڑا عشق محبت ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کے اندر جو نا یہ انہوں نے بغیر تحقیق کے یہ کام کیے. بالکل ایسے. یہ تو قابل گرفت ہیں. بالکل ایسے ہی ہے، ہونا بھی چاہیے. چلیں سر، تھینک یو، بہت شکریہ، آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا.